الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل شاہزیب خان قصوریہ، اور آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں شاہزیب خان قصوریہ، اور آج پھر سے وہی ویڈیو لے کے آئے ہیں ہمارے پیارے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، جو مختصر معلومات ہم آپ کو دینے جا رہے تھے، جس سے آپ لوگوں کا ایمان بھی تازہ ہو اور مزہ بھی آئے اور دل کو بھی سکون پہنچے۔ تو اس کا پارٹ 4 بنانے جا رہے ہیں۔ باقی پارٹس 3 جو ہم بنا چکے ہیں اس کے لنکس میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، پورا دیکھنا ہے۔ اور یہ ہم جو کہ پوری سیریز بنانے جا رہے ہیں، آپ لوگوں نے یہ ساری سیریز پورا پارٹ 1 سے پارٹ آخر تک جو ہم بنائیں گے وہاں تک آپ لوگوں نے دیکھنا ہے۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، اور اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں، اور بھی بہت اچھی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے منتظر ہے میرے چینل پر، آپ لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو زیادہ دیر آپ لوگوں کو نہیں کرواتے، بس چلو شروع کرتے ہیں۔ جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف تشریف لا چکے تھے، تو وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو مسلمان مکہ سے مدینہ آئے تھے انہیں مہاجر اور مدینے کے رہنے والوں کو انصار کہا جانے لگا۔ مہاجر کے معنی ہے اللہ کی راہ میں اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کر کے جانے والا، اور انصار کے معنی ہے مددگار۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے میں ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، اور اس طرح ایک نئی رشتہ داری کی بنیاد رکھی۔ مدینے کے لوگوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کی اپنے سگے بھائیوں سے زیادہ عزت کی، انہیں اپنے گھر، زمین اور کھیت میں سے آدھا حصہ دے دیا اور اپنے ساتھ تجارت میں شریک کر لیا۔ مہاجرین اور انصار غم اور خوشی میں ایک دوسرے کے ساتھی بن گئے۔ مدینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں قیام فرمایا، اس گھر کے ساتھ 2 یتیم بچوں کی زمین خالی پڑی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ جگہ مسجد بنانے کے لیے پسند آئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ زمین ان بچوں سے خریدی۔ وہ بچے یہ زمین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مفت دینا چاہتے تھے، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیمت ادا کی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے مسلمانوں کو ساتھ لے کر ایک چھوٹی سی مسجد بنائی، جس کی دیواریں کچی تھی اور چھت کھجور کے پتوں سے بنائی گئی تھی۔ مسجد کے برابر کچھ چھوٹے چھوٹے کمرے بھی بنائے گئے، جن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے رہتے تھے۔ مکہ میں مسلمانوں کے لیے نماز پڑھنا بھی مشکل تھا، مگر یہاں باقاعدہ اذان بھی دی جاتی تھی، اور مسلمان 5 وقت باجماعت نماز بھی پڑھتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں بچھاتے تھے، ایک کھجور کے پیڑ کے ساتھ کھڑے ہو کر وعظ کیا کرتے تھے اور لوگوں کو نیکی کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ دشمن چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو مدینہ میں بھی آرام سے نہ رہنے دیا جائے۔ مدینہ کے آس پاس کے لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ مکہ کے کافروں نے ان سے مل کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ان حالات کا پتہ چل گیا۔ کافر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے مدینے کے قریب بدر کے مقام پر جمع ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے 313 ساتھیوں کو لے کر مدینے سے باہر آ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی، اگر یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کافروں سے لڑنا نہیں چاہتے تھے، اور اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ چھوڑ کر چلے آئے تھے، مگر اب مسلمانوں پر حملہ کیا جا رہا تھا، اس لیے اللہ کی طرف سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی لڑائی کا جواب دینے کی اجازت مل گئی۔ کافروں کی 1000 فوج میں سے پہلے 3 آدمی لڑنے کے لیے آئے۔ مسلمانوں کی طرف سے جو 3 آدمی مقابلے کے لیے نکلے، انہوں نے کافروں کو قتل کر دیا۔ پھر عام لڑائی شروع ہو گئی۔ مسلمانوں کے پاس ہتھیار اور لڑائی کا سامان بہت کم تھا، مگر اللہ کے فضل سے مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ کافروں کے پاؤں اکڑ گئے اور وہ بھاگ نکلے۔ بدر کی لڑائی کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شادی اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کر دی۔ یہ شادی بڑی سادگی سے ہوئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کو جہیز میں بان کی ایک چارپائی، چمڑے کا ایک گدا، ایک مشک، ایک چاگل، 2 چکیاں اور 2 مٹی کے گھڑے دیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے سامنے سادگی کی ایک مثال قائم کر دی۔ کافروں کے لیے یہ بڑے شرم کی بات تھی کہ وہ توڑے سے مسلمانوں سے ہار گئے تھے۔ وہ اپنی شکست کا بدلہ لینا چاہتے تھے، اس لیے 1 سال کے بعد انہوں نے پھر مدینے کی مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور مدینے سے 5-6 کلومیٹر شمال کی طرف ایک پہاڑی مقام احد پر ڈیرے ڈال دیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 700 ساتھیوں کو لے کر مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔
کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ لے جائے جانے والوں میں ایک لڑکے کو شامل نہ کیا، کیونکہ وہ چھوٹا تھا، مگر وہ لڑکا ضرور ساتھ جانا چاہتا تھا۔ وہ پنجوں کے بل اونچا ہو کر کھڑا ہو گیا تاکہ چھوٹا دکھائی نہ دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی خوشی کی خاطر اسے بھی شامل کر لیا۔ اسی طرح ایک بوڑھے آدمی کو بھی اس کی خواہش کے مطابق ساتھ جانے والوں میں شریک کر لیا۔ 700 مسلمانوں کا یہ قافلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں احد کے قریب گیا۔ وہاں ایک پہاڑی راستہ تھا، ڈر تھا کہ دشمن ادھر سے حملہ نہ کرے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 تیر چلانے والے وہاں کھڑا کر دیے اور ہدایت فرمائی کہ وہ اس جگہ کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ عام لڑائی شروع ہوئی تو مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا۔ انہوں نے کافروں کو مارنا بھگانا شروع کیا۔ جیسے ہی دشمن بھاگنے لگے تو جن 50 آدمیوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہاڑی راستہ روکنے کے لیے اپنی جگہ پر کھڑے رہنے کی تاکید کی تھی، وہ اپنی جگہ چھوڑ کر میدان جنگ میں اتر آئے۔ کافروں نے پہاڑی راستہ خالی دیکھ کر مسلمانوں پر پیچھے کی طرف سے حملہ کر دیا۔ مسلمان جب ان سے لڑنے کے لیے پیچھے مڑے تو بھاگتے ہوئے کافروں نے بھی پلٹ کر مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کر دیا۔ اب مسلمان کافروں کی فوج میں گر گئے اور کافروں کا پلہ بھاری ہو گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بہت سے زخم لگ چکے تھے، مگر مسلمانوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چاروں طرف حفاظت کے لیے گھیرا ڈال دیا تھا۔ ایک کافر نے دور سے پتھر پھینکا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 دانت شہید ہو گئے، مگر اس وقت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ سے یہ دعا نکلی، اے اللہ میری قوم کے قصوروں کو معاف کر کیونکہ وہ نادان ہے۔ پھر چند ساتھیوں کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے۔ وہاں سے مسلمانوں نے نیچے پتھر برسائے اور تیر بھی چلائے، جس سے سب کافر بھاگ کھڑے ہوئے۔ بعض دشمنوں نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ دھوکہ کیا کہ نیکی کی باتیں بتانے کے لیے کچھ مسلمان مانگے اور پھر ان کو اپنے ساتھ لے جا کر بڑی بے رحمی سے شہید کر دیا۔ ایسے لوگ جو ظاہر میں دوست ہوں لیکن اصل میں دشمنی کریں منافق کہلاتے ہیں۔ ایسے ہی منافقوں اور یہودیوں نے مسلمانوں کو طرح طرح سے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ احد کی لڑائی کے 2 سال بعد یہودیوں اور مکہ کے کافروں نے مل کر مسلمانوں پر پھر ایک بڑا حملہ کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ مدینے کے ایک طرف پہاڑ اور ایک طرف مکانوں کی دیواریں ہیں، اس لیے جو طرف خالی ہے ادھر ایک خندق کھودنی چاہیے تاکہ دشمن کی فوج نزدیک نہ آ سکے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مشورہ مان کر خندق کھودنے کی اجازت دے دی اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر اپنے مبارک ہاتھوں سے خندق کھودنے لگے۔ پرانے زمانے میں شہروں کی حفاظت کے لیے ان کے گرد دیوار بنائی جاتی تھی اور دیوار کے باہر پورے شہر کے گردا گرد گہری اور چوڑی نہر سی کھود دی جاتی تھی۔ خطرے کے وقت اس میں پانی بھی چھوڑ دیا جاتا تھا، اس لیے شہر پر حملہ کرنے کی خاطر دشمن کے لیے اسے پار کرنا مشکل ہوتا تھا۔ شہر کے گرد کھودی جانے والی خندق آج کل کی خندقوں سے، جنہیں دشمن کے ہوائی حملے سے بچاؤ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس اعتبار سے مختلف ہوتی تھی کہ یہ بہت لمبی چوڑی اور گہری ہوتی تھی۔ دشمن کی فوج نے حملہ کیا، خندق کے قریب پہنچ کر کافر رک گئے، لیکن ان کا ایک پہلوان بہادری کے جوش میں خندق پار کر کے مسلمانوں کی طرف بڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فوراً اس کے مقابلے کے لیے بڑھے اور اس کا سر قلم کر دیا۔ پھر کسی کافر کو خندق پار کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ انہوں نے مدینے کا محاصرہ کر لیا۔ سردی کا موسم تھا۔ ایک رات کو ایسی تیز آندھی چلی جس سے دشمنوں کے خیمے اکڑ گئے اور وہ سب کے سب گھبرا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ یوں مسلمانوں کو قدرت نے اس مصیبت سے نجات دلائی۔ مسلمانوں کو مکہ چھوڑے ہوئے 6 سال گزر گئے تھے۔ اب وہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے بے تاب تھے۔ حج کا زمانہ آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام 1400 مسلمان اپنے ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کافروں کو جب یہ پتہ چلا تو وہ مکہ سے باہر آ کر اکٹھے ہو گئے اور یہ اعلان کر دیا کہ جو مسلمان آگے قدم بڑھائے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ حدیبیہ اس جگہ کا نام ہے جہاں مسلمان ٹھہرے ہوئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیغام بھیجا کہ ہم لڑنے نہیں آئے، صرف خانہ کعبہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ کافروں نے جواب بھجوایا کہ اگلے سال مسلمانوں کو حج کرنے کی اجازت مل سکتی ہے، وہ بھی اس طرح کہ صرف 3 دن مکہ میں ٹھہرنا ہوگا۔ کافروں نے یہ شرطیں بھی لگائیں کہ اگر مکہ سے کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینے چلا جائے تو اسے واپس کر دیا جائے، لیکن اگر مسلمانوں میں سے کوئی آدمی مکہ میں آ جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا، اور صلح نامے کی روح سے 10 سال تک آپس میں کوئی لڑائی نہیں کی جائے گی۔
ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امن کی خاطر یہ تمام باتیں مان لی اور ان پر پورا عمل بھی کیا۔ ایک بار ایک شخص مسلمان ہو کر زخمی حالت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح نامے کی پابندی کرتے ہوئے اسے واپس کر دیا۔ حدیبیہ کی صلح اصل میں اسلام کی جیت تھی، کیونکہ اس سے مسلمانوں کو بے حد فائدہ ہوا اور 2 سال میں مسلمانوں کی تعداد دوگنی ہو گئی۔ حدیبیہ کی صلح کی شرطیں بظاہر کافروں کے حق میں معلوم ہوتی تھی، اس لیے بعض مسلمان سوچ رہے تھے کہ ایسی صلح کیوں کی گئی جس میں شرطیں مسلمانوں کے حق میں نہیں، لیکن جب وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا تو سب کو اطمینان ہو گیا۔ بعد کے حالات نے ثابت کیا کہ صلح اسلام کے فروغ اور مسلمانوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئی۔ تو آج کے لیے فرینڈز اتنا ہی، باقی انشاءاللہ پارٹ 5 اور پارٹ 6 بھی بنائیں گے انشاءاللہ اس کے بعد۔ تو میری اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں، میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ والسلام۔